معرفة. السلام علیکم ماجد. وعلیکم السلام. اندر آئیے، بالکل صحیح وقت پر پہنچے. تشریف رکھیے. تو کیا چل رہا ہے؟ کچھ مسائل آ گئے ہیں. اچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے ایک ایکسپورٹ بزنس میں سرمایہ کاری کے لیے ایک بینک سے قرض لیا تھا، لیکن اس میں نقصان کی وجہ سے میں بینک کا قرض وقت پر بھرنے میں ناکام رہا. اچھا. قرض کی مدت بڑھنے کی وجہ سے قرض پر لگایا جانے والا سود بھی بڑھتا رہا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس صورتحال میں کیا کروں. گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ. لیکن اب بینکر یہاں قرض کی وصولی کے لیے پہنچنے ہی والا ہے. اسے یہاں آنے دو، میں اس سے گفتگو کروں گا. تم جانتے ہو کہ بزنس میں ہمیشہ مالی جوخم ہوتا ہے، جیسا کہ آج مجھے سامنا ہے. چنانچہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے اور دیگر نازک حالات کے لیے بچت کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو. اسلام بچت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اسلامک فائنانس میں ایسا کوئی راستہ ہے جہاں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں اور بچا سکتا ہوں؟ بچت کی اس اہمیت کی بنا پر کہ یہ انسانی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اسلام میں بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بچت کے لیے ابھارا گیا ہے. اچھا، ایسا ہے؟ کیا تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہو؟ اسلام بچت پر زور دیتا ہے. ہمیں قرآن مجید و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی میں اس کے تعلق سے رہنمائی ملتی ہے. حوالے کے لیے تم قرآن میں پیغمبر یوسف علیہ السلام کے واقعے کا مطالعہ کر سکتے ہو، جس میں انہوں نے مصر کے لوگوں کو آنے والے قحط زدہ 7 برسوں کے لیے بچت کا مشورہ دیا. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بچت کرنے کا مشورہ دیا تاکہ ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی صورت میں ان کے گھر والوں کے پاس اتنی رقم رہ سکے کہ وہ عزت سے جی سکیں. یہ تو بڑی دلچسپ چیز ہے. میں اسلامی طریقے سے بچت کیسے کر سکتا ہوں؟ در حقیقت آج تو بچت کے کئی طریقے موجود ہیں، جیسے اسلامی انویسٹمنٹ فنڈ، اسلامی انشورنس یا تکافل اور اسلامی فنڈز وغیرہ. تو کیا تم مجھے اسلامی انویسٹمنٹ فنڈ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ ایک اسلامی انویسٹمنٹ فنڈ کا مطلب بالعموم ایک ایسا مشترکہ فنڈ ہوتا ہے جہاں سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگاتے ہیں تاکہ وہ اس انویسٹمنٹ سے ایسا منافع کما سکیں جو مکمل طور پر شرعی اصولوں کے تابع ہو. یہ رقم کون جمع کرتا ہے اور اس جمع شدہ رقم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ فنڈ مینیجر اس رقم کو جمع کرتا ہے اور شرعی اصولوں کے لحاظ سے اس جمع شدہ رقم کی سرمایہ کاری کرتا ہے. ایک اسلامی فنڈ کس طرح کام کرتا ہے؟ ایک اسلامی فنڈ ایک قانونی اکائی کی حیثیت میں اپنا کام کرتا ہے، اور یہ قانونی اکائی کوئی کمپنی یا کوئی ٹرسٹ یا پھر کوئی شراکت ہو سکتی ہے. یہ فنڈ جس کی نمائندگی فنڈ مینیجر کرتا ہے، اس کی تشکیل سرمایہ کاروں اور اس فنڈ مینیجر کے درمیان ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر عمل میں آتی ہے. فنڈ مینیجر اور سرمایہ کاروں کے درمیان کس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے؟ فنڈ مینیجر اور سرمایہ کاروں کے درمیان تعلق مشارکہ، مضاربہ یا وکالہ کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے. مثلاً اگر معاہدہ مضاربت کے تحت ہو تب فنڈ مینیجر ایک مضارب کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور سرمایہ کار ایک رب المال ہوتا ہے. تم نے کہا کہ فنڈ مینیجر شرعی اصولوں کے مطابق رقم کی سرمایہ کاری کرتا ہے، لیکن اس بات کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ سرمایہ کاری شرعی اصولوں کے مطابق ہی کی گئی ہے؟ فنڈ کی جانب سے ایک شریعہ بورڈ قائم کیا جاتا ہے جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ سرمایہ کاری شرعی اصولوں کے مطابق ہو. شریعہ بورڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح فنڈ کی رہنمائی کرتا ہے؟ شریعہ بورڈ شرعی علماء پر مشتمل ایک مجلس کا نام ہے جو انویسٹمنٹ کی صورت میں شریعہ اسکریننگ کے لیے اور حرام آمدنی کی صورت میں اس کی تاخیر کے لیے فنڈ مینیجر کی رہنمائی کرتا ہے. علاوہ ازیں وہ بورڈ ریگولر شریعہ آڈٹ کے ذریعے یہ بھی دیکھتا ہے کہ آیا شرعی اصولوں کا مؤثر طریقوں سے نفاذ کیا جا رہا ہے یا نہیں. یہ شریعہ اسکریننگ کس طرح کی جاتی ہے؟ ایسی کمپنی جس میں سرمایہ کاری کی جانی ہو، اس کمپنی کی تجارتی نوعیت اور مالی معاملات کی شرعی پیمانوں کے مطابق جانچ کی جاتی ہے. ایک کمپنی کے لیے تجارتی نوعیت سے متعلق کیا شرعی اصول ہیں؟ کمپنی کی تجارتی نوعیت سے متعلق بنیادی اصول یہ ہے کہ کمپنی کی بنیادی تجارتی سرگرمی
ایسی اشیاؤں کی پیداوار یا خدمات سے متعلق نہ ہو جو شرعی طور پر جائز نہیں، جیسے الکحل، تمباکو، خنزیر کا گوشت اور اس سے متعلق اشیاء، سودی مالی خدمات، فحاشی وغیرہ۔ اچھا، کمپنی کے مالی معاملات سے متعلق شرعی اصول کیا ہیں؟ مالی معاملات کے تحت شرعی علماء کی جانب سے مالی پیمانوں کی ایک حد فراہم کی گئی ہے۔ اگر کمپنی اس حد کو پار کرتی ہے تو وہ کمپنی سرمایہ کاری کے لیے غیر شرعی کمپنی قرار پائے گی۔ وہ مالی پیمانے کیا ہیں؟ ان مالی پیمانوں کا اطلاق کمپنی کی غیر شرعی ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی اور سود پر مبنی قرض، نقد رقم اور قابل وصول کھاتوں پر ہوتا ہے۔ اس میں غیر شرعی ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی کے علاوہ باقی تینوں عناصر کو مارکیٹ کیپٹلائزیشن یا پھر کمپنی کے کل مالیت کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ کیا تمام پیمانوں کی ایک ہی حد ہے؟ ہاں، تقریباً۔ مثلاً سود پر مبنی قرض، نقد رقم، قابل وصول کھاتے کی حد 30 یا 33% ہے، جبکہ غیر شرعی ذرائع سے حاصل آمدنی کی صورت میں یہ حد 5% ہے۔ یہ کوئی عام اصول نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس پوری انڈسٹری کا جائزہ لینے کے بعد شریعت کی رہنمائی میں یہ اصول بطور استثناء بنائے ہیں۔ ہلو ماجد۔ ہائے، عذرائے کرم اندر آئیے، تشریف رکھیے۔ یہ میرے دوست حسام ہیں، یہ اسلامی بینک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہیلو۔ ہائے، میرا نام جان ہے، میں اے بی سی بینک کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں نے ماجد سے اس کی قرض کی ادائیگی کے مسئلے پر بات کی اور مجھے امید ہے کہ میں اسلامی فائنینس کے کسی طریقے سے اس کا انتظام کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ مسئلہ کب ختم ہوگا؟ میں 2 دن کے بعد تمہارے آفس آ رہا ہوں، پھر اس فائنانس کے تصفیے سے متعلق ضروری کارروائی پر گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ میں حسام کے ساتھ بینک آنے سے پہلے تمہیں کال کروں گا۔ اچھی بات ہے۔ بینکر کو سمجھانے کے لیے شکریہ۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ تو ہم کہاں تھے؟ کیا تم مجھے مہربانی کر کے کمپنی کے قرض اور حصص یعنی ڈیپٹ اور ایکوٹی کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ آئیے سب سے پہلے قرض کو سمجھیں۔ کسی بھی کمپنی کو فنڈ یا سرمایہ جمع کرنے کے لیے جن بنیادی ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے، قرض ان میں سے ایک ہے۔ یہ جمع شدہ سرمایہ کی رقم کمپنی کے اثاثہ جات کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی فنڈ مینیجر سرمایہ کاری کے لیے کسی کمپنی کے شیئر خریدتا ہے تو یہ شیئر کمپنی کے اثاثہ جات میں سرمایہ کے مطابق ملکیت کے حقوق کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اگر اصل رقم کی ساخت ایکویٹی یعنی رقم کا وہ حصہ جو کمپنی کے مالک کی طرف سے لگایا گیا ہے، اور قرض یعنی رقم کا وہ حصہ جو دوسروں سے ادھار لیا گیا ہو، دونوں ہی پر مشتمل ہو، تب لگایا گیا سرمایہ ایکویٹی اور قرض دونوں کے یکساں تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر مالیات کی ساخت میں قرض کی مقدار 30% یا بعض علماء کی نظر میں 33% سے زائد ہو، تب اس کا مطلب ہوگا کہ پوری کی پوری مالیت ہی قرض ہے، اور شریعت کی روشنی میں قرض یا مبنی پر قرض اسناد کی تجارت اس کی اصل قیمت سے کم یا زیادہ پر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ مہربانی کر کے اگلے پیمانے بتاؤ۔ اسی طرح نقد رقم یا قابل وصول کھاتوں کے پیچھے بھی یہی منطق کار فرما ہے، لیکن اس صورت میں ان دونوں پیمانوں کو مرئیت کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ شریعت کی رو سے یہ چیز ضروری ہے کہ ایسے مالی آلات جن کی بازار میں تجارت کی جاتی ہو، وہ مرئی ہوں یا حقیقی سرمائے ہوں۔ اگر فنڈ مینیجر کمپنی کے شیئر کی تجارت کر رہا ہو، تب کمپنی کی نقد رقم اور قابل وصول کھاتوں کی مقدار 30% یا 33% سے کم ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پیمانہ مقررہ حد سے اوپر جاتا ہے تو اس کمپنی کا سارا سرمایہ نقد یا قابل وصول قرض کے حکم میں ہوگا، اور پھر شرعاً ایسے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد شیئرز کو اس کی اصل قیمت سے کم یا زیادہ پر فروخت نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ سود کے مماثل ہے جس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ اچھا، غیر شرعی ذرائع سے ہونے والی آمدنی کی صورت میں 5% کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے کوئی خاص منطق نہیں ہے۔ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اسلامی مالی خدمات کی عدم موجودگی میں کچھ کمپنیاں سود پر مبنی کمائی میں ملوث ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں اپنی ایسی سرگرمیوں کے ذریعے بھی آمدنی حاصل کر سکتی ہیں جو غیر شرعی ہو۔ شرعی علماء کی جانب سے اس بات پر اتفاق ہے
کہ اس طرح کی صورت میں آنے والی آمدنی کمپنی کی کل آمدنی کے 5% سے زیادہ نہ ہو۔ تم نے مارکیٹ کیپٹلائزیشن اور کمپنی کی کل مالیت یعنی ٹوٹل ایسٹ کے بارے میں بات کی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سود پر مبنی قرض، نقد رقم، قابل وصول کھاتوں کو مارکیٹ کیپٹلائزیشن اور کل سرمایہ کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر کل سرمایہ سے مراد وہ مالیت ہے جس کی کمپنی ایک مخصوص مدت میں مالک ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہے؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن، جسے زیادہ تر مارکیٹ کیپ بھی کہا جاتا ہے، یہ کمپنی کے تمام قابل ادائیگی شیئرز کی کل بازاری قیمت ہے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا حساب کمپنی کے مجموعے شیئرز کو اس کے ایک شیئر کی بازاری قیمت سے ضرب دے کر کیا جاتا ہے۔ سرمایہ دار اس عدد کے ذریعے کمپنی کی قدر کا اندازہ کرتے ہیں، کیونکہ ان شیئرز کی قیمت میں روز کے حساب سے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لیے شرح انڈیسز اوسط مارکیٹ کیپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اوسط مارکیٹ کیپ کو جاننے کے لیے ٹوٹل مارکیٹ کیپ کے عدد کو پچھلے 24 یا 36 مہینوں میں شیئرز کے اوسط قیمت سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تم نے فنڈ کی حرام آمدنی کی تطہیر کا بھی تذکرہ کیا، یہ کیا ہے؟ اسلامی فنڈ کے تناظر میں تطہیر کا آسان مطلب کسی شخص کی سرمایہ کاری سے آمدنی کے اس حصے کو نکال دینا ہے جو حصہ شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ اسلامی فائنانس انڈسٹری میں کیا مختلف قسم کے اسلامی فنڈز دستیاب ہیں؟ ہاں، اسلامی فنڈز کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے مرابحہ فنڈ، اجارہ فنڈ، ایکویٹی فنڈ، کلوز اینڈڈ فنڈ، مکس فنڈ، ایکسچینج ٹریڈ فنڈ۔ ان میں سے کچھ فنڈ ہیں۔ یہاں بہت وقت ہو گیا، مجھے جانا ہوگا کیونکہ مجھے کل حکومتی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن تیار کرنا ہے۔ یہ کس قسم کی میٹنگ ہے؟ قومی حکومت اسلامی فائنانس کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ اچھا ایسا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تب تو تمہیں جانا چاہیے۔ مدد کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ۔